بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے گزشتہ کل سلام کے متعلق ذکر کیا تھا اور بتایا بھی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو بہت زیادہ پھیلانا چاہتے تھے، افشوا السلام، اور دوسرا کہ جس کو پہچانو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہیں۔ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھی ہوئی تھی، عالم بھی تھے اور وہ تلاش بھی کر رہے تھے، چاہتے بھی تھے کہ آخری نبی جو آئے ہیں اس کے اوپر ہم ایمان لے آئیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس کے اوپر بھی عمل ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ان کو پتہ چلا تو یہ کھیت میں کام کر رہے تھے، وہاں پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہیں سے سیدھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور چہرے انور کو دیکھ کر سب سے پہلا جو ان کا تاثر تھا وہ یہ تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے امتحان لیا، سوالات پوچھے، جوابات لیے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو تعلیم دے رہے تھے، سکھلا رہے تھے۔ کیا سکھلا رہے تھے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں میں سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ آج ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اس طریقے کے مطابق اگر وہ کام کیا جائے تو وہ صحیح ہوتا ہے، اور اگر اس طریقے کے مطابق نہ کیا جائے تو پھر اس میں گڑبڑی واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں آج کی اس تعلیم میں باب و آداب السلام، سلام کے آداب کیا ہیں، سلام کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے، کس کو سلام کرنا چاہیے، کس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائی ہے اور عمل کر کے بھی دکھلائی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں میں تو یہ ہے کہ میں کیوں سلام کروں، میں کچھ چھوٹا تھوڑا ہوں، مجھے سلام کرنا چاہیے، یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر، متفق علیہ۔ وفی روایت البخاری الصغیر علی الکبیر۔ اس حدیث میں کس کو پہلے سلام کرنا چاہیے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جو اعلیٰ درجے پر ہو، خلاصہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ درجے پر ہو، جو اونچے درجے پر ہو، جو اچھی حالت میں ہو، اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے اپنے سے نیچے درجے والے کے اوپر۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہمارے دل میں تو الٹی بات ہے، ارے میں متولی، میں سردار، میں بڑا، مجھے کیوں نہیں سلام کیا، میں کیوں ان کو سلام کروں۔ یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ شریعت میں تو یہ بتایا گیا کہ جتنے تم اونچے درجے پر ہو تم کو اونچے درجے والے کو سلام کرنا چاہیے نیچے درجے والے کے اوپر۔ حتیٰ کہ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، اگر کوئی آدمی سواری پر ہے تو جو سواری میں بیٹھا ہوا ہے وہ اچھی حالت پر ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہے، سواری دے رکھی ہے، اونچا درجہ دے رکھا ہے، اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے وہ۔ اور آج ہمارے یہاں الٹا ہے،
کہ نہیں میرے پاس تو گاڑی ہے، مجھے سلام کرنا چاہیے، اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں. یہ شیطان نے الٹا ہمیں سمجھا رکھا ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد. اور کوئی چلنے والا ہے تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ سلام کرے. یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے اس کو سلام کرے، بلکہ چلنے والا بیٹھنے والے کے اوپر سلام کرے. تیسرا ادب یہ بتایا والقلیل علی الکثیر. کم لوگ زیادہ لوگ ہو تو کم لوگ زیادہ لوگوں کے اوپر سلام کرے. یہ حدیث تو مسلم اور بخاری دونوں میں ہے، لیکن بخاری شریف میں ایک دوسرا بھی ہے والصغیر علی الکبیر. چھوٹے عمر والے کو چاہیے کہ بڑی عمر والے کو وہ سلام کرے. تو اس میں سلام کرنے کا کس کو پہلے سلام کرنا چاہیے، کہ سلام کرنے کا حق کس کو ہے، اس کو ہمارے سامنے ذکر کیا گیا. اس میں اگر تم اور زیادہ غور کرو گے تو یہ بات پاؤ گے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ کو تواضع زیادہ پسند ہے اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. جتنا زیادہ تواضع کرو گے، جتنا زیادہ عاجزی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اب ان حدیث کے ہر الفاظ میں تم دیکھو کہ جو اعلیٰ درجے والا ہے، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، گاڑی دی ہے، سواری دی ہے، تو اس کے اوپر ایک بڑا فضل ہے. اور یہ اونچا درجہ والا ہے، اس اونچے درجے والے کو نیچے درجے والے کو سلام کرنا چاہیے، تاکہ تواضع معلوم ہو کہ اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود مجھ میں تواضع ہے، مجھ میں عاجزی ہے، میں اپنے سے نیچے درجے کے آدمی کو سلام کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو، اور اسی طریقے سے چھوٹا یا کم جماعت والے بڑی جماعت والوں کو، اور اسی طریقے سے صغیر علی الکبیر. صغیر مانے چھوٹی عمر کا لڑکا یا بچہ، اور وہ بڑی عمر والے کو سلام کریں. یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. وان ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدی ابن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ من بداہم بالسلام رواہ ابو داود باسناد جیدین. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور بڑی اچھی سند کے ساتھ پکی حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کو وہ آدمی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کو وہ آدمی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے، تو ہمیں اس چیز کو اختیار کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس حدیث میں بتایا ان اول الناس باللہ، اللہ جل جلالہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اولا بہترین آدمی وہ ہے من بداہم بالسلام، جو سلام کی ابتدا کرے. سلام کی جو ابتدا کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. ظاہر بات ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے اور سمجھتے بھی ہوں گے کہ سلام کرنے میں اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، سلام کرنے میں اپنے آپ کو نیچا کرنا ہے، سلام کرنے میں اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے. اس وجہ سے آدمی چھوٹا بننا نہیں چاہتا، بلکہ وہ کیا ہے، تکبر کرنا چاہتا ہے کہ مجھے سلام کیا جائے. لیکن یہ خود سلام کرتا ہے گویا کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. تو یہ تواضع ہے، عاجزی ہے. اور آدمی جتنی زیادہ عاجزی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اس وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا اولا بالناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو بداہم بالسلام، سلام کی شروعات کرتا ہے. رواہ ترمذی عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلان یلتقیان ایہما یبدو بالسلام
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ ایک آدمی ادھر سے آیا، ایک آدمی ادھر سے آیا، دونوں آپس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اب دونوں ملاقات کر رہے ہیں تو دونوں میں پہلا سلام کون کرے؟ داہنی طرف سے آیا وہ سلام کرے، بائیں طرف سے آیا وہ سلام کرے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، رجلان یلتقیان، دو آدمی ملاقات کرتے ہیں، ایہما یبدأ بالسلام، تو اس دونوں میں سب سے پہلا سلام کون کرے؟ خود ہی تصور کر لو تھوڑی دیر کے لیے، آپ ادھر سے جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی دوسرا آ رہا ہے، کون سلام کرے گا؟ وہ کرے گا یا آپ کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایہما یبدأ بالسلام قال اولاہما باللہ تعالی، سب سے پہلے سلام وہ کرے گا جس کو اللہ جل جلالہ و امن والو بہت پسند کرتے ہوں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتے ہوں گے وہ آدمی اولاً سلام کرے گا۔ یعنی پہلے سلام کرنے والے کو چونکہ اس میں تواضع پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آدمی بہت زیادہ پسند ہے جس میں تواضع پائی گئی ہو۔ اس وجہ سے ہمیں سلام کرنے میں خود سبقت کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے۔ بہت سی روایتوں میں بھی آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے درجے پر ہونے کے باوجود خود ابتدا بھی سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، دو پیسے آ گئے، ذرا سی بڑائی مل گئی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، ہم کیوں دوسرے کو سلام کریں؟ یہ جذبہ اور یہ طریقہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہم کو تواضع اور تواضع کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔